آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر الحمدللہ حاضر ہیں، اور آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیدی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم، جی آیانو، مرحبا، جزاک اللہ خیرہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اسد بھائی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو آج کے بعد میں دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا، آج کے دن مجھ میں جو نیک اعمال کرنے ہیں کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، کہ آج کے بعد کبھی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو ناظرین کو آپ ایسا آج کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، اور صحابہ تو سارے ہی ستارے ہیں، اللہ، لیکن ان ستاروں میں جو سب سے زیادہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی آپ کا ذکر جاری رہتا ہے اور رہنا چاہیے، کیونکہ اصحابی کن نجوم، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تو پھر ہم ہر روز ہی ان ستاروں کی روشنی سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن حصول برکت کے لیے چند فضائل ان کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور اللہ پاک کی ذات پر اتنا زبردست تھا، یعنی کہ توحید و رسالت پر جو ایمان کی پختگی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، وہ پوری مخلوق میں، اس پوری امت میں کسی کو نہ ملی۔ اللہ، خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے نفس ایمان میں تو سب برابر ہوتے ہیں، جو بھی مسلمان، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کم مسلمان ہے، یہ زیادہ مسلمان ہے، اسلام میں، ایمان میں برابر ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کا کامل و اکمل ہونا ہوتا ہے، اس سے فرق ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھا جائے اور میزان کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، تو ابو بکر کا ایمان ساری امت کے افراد کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی غور کریں کہ سارے دیگر صحابہ آ گئے، اس میں اولیاء آ گئے، قطب آ گئے، ابدال آ گئے، قلندر آ گئے، جو بھی آپ نام لیں، مسلمان، مومن جتنے بھی ہیں، سب ایک طرف، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے کا ایمان ایک طرف۔ اچھا، یہ کیسا تھا، اس کو بھی ہم سمجھنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود روایتوں کے اندر یہ مفہوم موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو لوگوں نے مجھ سے دلائل پوچھے، کوئی معجزہ طلب کرتا تھا، کوئی سوال کرتا تھا، کوئی تشویش کا اظہار کرتا تھا، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ہوتا تھا، کوئی بھی ایسا سوال کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ابو بکر کے سامنے میں نے دعوت پیش کی، تو ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، تو ابو بکر نے بغیر کسی دلیل کے ایمان قبول کر لیا۔ ایسا ایمان تھا۔ غار ثور میں دیکھیں تو کیسا ایمان تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس غزوے کے موقع پر جب میرے آقا نے پوچھا کہ کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو، اللہ، یہ صدیق اکبر کا ایمان تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ایمان کی کوالٹی، یہ پختگی ایسی شاندار تھی۔ کئی ایسے مواقع آئے اور بڑا ہی خوبصورت، یہ اگر ہم اس کا تصور کریں کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان
کسی تشویش میں مبتلا ہو گئے. ایون کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جلیل القدر ہستی، حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح ہوئی اور جو لکھا گیا معاہدہ، تو بظاہر اس کی جو شرائط تھی وہ بڑی سخت تھی، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم نے اس کو کسی مجبوری میں قبول کیا ہے، عام لفظوں میں کہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایکسیپٹ تو کیا، دل و جان سے کیا، لیکن ذہنوں میں سوالات کھڑے ہوئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تشویش کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر صدیق اکبر کے پاس آئے، اور جب آپ نے آ کر اپنے سوالات کیے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اے عمر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہی فرماتے ہیں جس کا انہیں ان کا رب حکم ارشاد فرماتا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو قرار آیا، آپ کو تسلی ہوئی. اللہ پاک ہمیں بھی ان کی اس ایمان کی جو ایک اکملیت ہے، ایک کامل الایمان تھے آپ، اس کی برکت عطا فرمائے. اور ایک لیسن جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شریعت کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے نبی کا حکم آ جائے، تو پھر وہاں پر سوال نہیں کیا جاتا، وہاں پر غور نہیں کیا جاتا، کہ وہاں پر عمل کیا جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اسلام کی بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جن کو ہدایت کے ستارے کہا گیا، ان کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے سنا اسے اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے دوست احباب اور ان سب سے بھی شیئر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے جو مسلمان ہیں. اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت رکھنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ناظرین، آپ کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، اور سب سے پہلے ہم جو آغاز کریں گے وہ آپ کے ویڈیو سوالات سے کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی دکھائیے. میں نے خواب دیکھا کہ بارش ہوئی ہے جس کا پانی کافی زیادہ جمع ہے، اور ایک چیز تیرتی ہوئی آ رہی ہے سفید کلر کی، جس سے میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہی چیز وہ اندر آ جاتی ہے، اس کا کلر کچھ وائٹ اور کچھ گرین ہو جاتا ہے. اب تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. اللہ اکبر. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ خواب کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ انہوں نے بارش دیکھی اور اس کا پانی دیکھا، تو برستی بارش کا دیکھنا، اس کے پانی کا دیکھنا یہ مبارک ہوتا ہے، اور برستی بارش جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. تو یہ تو اچھا خواب ہے. اگر کوئی دعا تھی، کوئی التجا تھی، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی. البتہ دوسرا جو اس میں پارٹ تھا وہ مبہم تھا، تو ظاہر اس سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکے گا کہ کوئی سفید چیز دیکھی پھر وہ سبز ہو گئی، اس کا کلر چینج ہو گیا، وہ کیا چیز تھی، وہ کیوں تبدیل ہوئی، کس چیز میں تبدیل ہوئی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا حصہ ہے جو مبہم ہے، تو اس سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکے گا. بعض اوقات ہمارے کوئی پرانے خیالات ہوتے ہیں، کچھ سوچیں ہوتی ہیں جو مل جل کر اس طرح کا خواب ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کی طرف غور نہ کریں. اگر کوئی یوں خواب میں دیکھتا ہے کہ سنو فالنگ ہے اور اتنی ہے کہ اب یہ ہوتی جا رہی ہے مسلسل، اور بندہ خواب میں بھی اس کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، تو کیا آپ فرمائیں گے کہ کیا ان کا ہماری روزمرہ زندگی کی خبروں پر اور یوں اس طرح سے تعبیروں سے کیا تعلق اس کا اٹریکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جیسا آپ نے بیان کیا کہ کسی کا ایسے علاقے میں ہونا، یا ایسے ماحول کے دنوں میں سنو فال کا دیکھنا کہ جن دنوں یہ ماحول بنا ہوا ہو. تو اب اس طرح اگر کوئی خواب میں بھی یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. وجہ کہ وہ اس کا سوچ ہے، اس کا ریفلیکشن ہے، اس کا وہ خیال ہے جو اس نے دن بھر دیکھا. صحیح. اور ویسے سنو فال یا برف کی تعبیریں الگ ہوتی ہیں، مجموعی طور پر اس کی تعبیریں اچھی بیان نہیں کی جاتی. صحیح. ایک اور پہلو ہے، وہ بارش میں بھی ہو سکتا ہے، سنو فال میں بھی ہو سکتا ہے، کہ نارملی برستی بارش کا دیکھنا یہ اچھا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا. لیکن اگر وہ ایسی صورت اختیار کر جائے کہ جس کو ہم طوفان سے تعبیر کریں، نقصان دہ صورتحال ہو، اس میں بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور اس میں
طوفان کا اور نقصان کا پہلو ہے صحیح. تو پھر وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. تو سنو فال میں بھی یہی پیش نظر رہے گا کہ اگر اتنی زیادہ ہے کہ جو نقصان کی حد تک ہے تو پھر اس طرح کا جب بھی خواب دیکھیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے اور صدقہ کر دیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. خوبصورت، ماشاء اللہ. جی مزید سوال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں مچھلیاں پکڑتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مچھلیاں کو پکڑنا اچھا ہے تعبیر کے اعتبار سے اور یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کے رحمت سے کوئی اچھی خبر پہنچے گی. اگر کوئی ارادہ تھا، کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے تھے تو اللہ پاک کے رحمت سے وہ حاصل ہوگی. تو مچھلیوں کا پکڑنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے. واہ جی واہ، مبارک خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے اور اچھے اچھے خواب مزید اللہ پاک آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. جی مزید. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پیر صاحب خواب میں تشریف لاتے ہیں اور پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں، پانی اپنے ہاتھ سے پلاتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے جامع شرائط پیر کا خواب میں دیکھنا مرید کا، ایک تو مرید کی اپنے پیر سے محبت کی علامت ہے. صحیح. اور انسان جس کے بارے میں تکریم سے، تعظیم سے غور و فکر کرتا ہے تو وہ بعض اوقات خواب میں نظر بھی آتے ہیں. اور پیر صاحب کے ساتھ جو انٹیکشن خواب میں دیکھا وہ اچھا ہے، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، تو پیر صاحب کی برکت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے، ان کی خاص نظر ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے پیر کامل کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے فرامین پر عمل بھی کرے اور ان سے جو بھی فرامین ملتے ہیں، جو بھی احکامات ملتے ہیں ان پر بندہ عمل کرے تو مزید برکتیں ملیں گی. تو ایک محبت کی علامت ہے اور برکت کی علامت ہے. آپ کی کچھ آڈیو کالز بھی ہم تک پہنچی ہیں، کچھ آڈیو کال سنا دیجیے. میری والدہ کو فوت ہوئے تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہیں. تو جب بھی وہ خواب میں سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے مل کے روتا ہوں. بس میری کوئی بات چیت نہیں ہوتی، اس لیے میں ان سے مل کے روتا ہوں. میں اس کے بارے میں پوچھنا آپ سے. دیکھیے اس میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی تمنا رکھنا کہ کسی فوت شدہ کو میں دیکھوں اور میرا انٹریکشن ہو اور بات چیت ہو، اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. یہ تمنا کرنی نہیں چاہیے. اچھا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ بھئی والدہ ہے تو اب دیکھیں فوت شدہ کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اچھی حالت میں ہی دیکھنا چاہیں گے. صحیح. اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت ہم نے دیکھی کہ جو اچھی نہیں ہے، اب زندگی بھر کے لیے بندے کے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک وسوسہ، ایک پریشانی، ایک عجیب کیفیت رہے گی. اسی لیے اگر نظر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی تمنا کرنا، اس کے پیچھے پڑے رہنا کہ یار مجھے کیوں نہیں نظر آ رہے. لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری والدہ کا یا والد کا یا بھائی کا یا دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اس میں یہی عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی ریس نہ کریں، اس کی زیادہ تمنا نہ کریں. صحیح. وہ چلے گئے، ان کے لیے آپ دعا کریں اور ایصال ثواب کریں اور صبر کریں. اللہ پاک ہمارے کالر کو بھی صبر عطا فرمائے. جا رہا ہے ماں ہے، ان کے جذبات بھی کال سے ظاہر ہو رہے ہیں. تو ماں ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو ایک محبت اور ایک عقیدت ہوتی ہے، بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اب یہ ایک خام خواہ کا بعض اوقات بوجھ بن جاتا ہے. اچھا اب کئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں والدہ نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ جو کالر تھے ان کو نظر تو آئیں، لیکن انہیں اس بات پر غم ہے کہ مجھ سے بات چیت کیوں نہیں کی. اچھا اب مجھے نہیں پتا ان کے دل و دماغ میں کیا ہے. بعض اوقات یہ خیال بیٹھ جاتا ہے یار ماں نے بات نہیں کی، پتہ نہیں ناراض تو نہیں ہے. تو اللہ آپ کو صبر دے. یہ ضرور عرض کروں کہ اگر والدہ کو آپ نے دیکھا اور انہیں بات نہیں کی تو اس میں آپ کوئی تشویش میں مبتلا ہونا یا وسوسے پالنا یا اپنے اوپر اس کا بوجھ لینا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ خواب کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی خواب کے معاملے کو دیکھ کر ہم کوئی 100% یقین کے ساتھ کوئی حکم لگا سکتے ہیں. صحیح. کہ ماں راضی ہے یا ناراض ہے. تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاتھ میں تو اللہ پاک نے اختیار دیا وہ ہم دعا کریں اور ایصال ثواب کریں اور اس پر ہم مطمئن رہیں اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، وہ بھی خیریت سے ہوں گی اور بندے کو اس طرح سے صبر بھی آئے گا. تو یہ تمام ہی ناظرین کے لیے گزارش ہے کہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنے کی ہمیں زیادہ تمنا
کرنی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ 2 ہفتے پہلے تقریباً میں نے خواب میں مسلسل 3 دن دیکھا ہے کہ میں عمرہ شریف کی سعادت کے لیے مدینہ شریف جاتا ہوں۔ ایک دفعہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ہی رکا ہوں، اس کے بعد دوسرے خواب میں اندر تک گیا ہوں، تیسرے خواب میں بھی اسی طرح اندر تک اپنے والدین کے ساتھ گیا ہوں۔ تو اس خواب کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بڑا ہی مبارک ہے ماشاءاللہ، واہ بھائی۔ اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی مکہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار طواف خانہ کعبہ نصیب فرمائے۔ جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بھی عشاق ہیں، سب کو اللہ پاک مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ اور اچھا خواب ہے، محبت کی علامت ہے، امید رکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے ضرور کرم ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ اس طرح کا جو خواب دیکھے کہ سفر مکہ پر ہے، سفر حج پر ہے یا سفر عمرے پہ ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کو حقیقت میں بھی یہ مبارک سفر نصیب ہوگا۔ تو ظاہری جو اسباب ہمیں اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کریں، اور کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ بڑا اچھا اور مبارک خواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسد بھائی سوالات ہمیں ایس ایم ایس کی صورت میں بھی موصول ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنت ارشد فرام ساہیوال سے کہتی ہیں کہ خواب میں سر یہ میں دیکھتی ہوں کہ میری جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، سب لوگ جو ہیں بہت زیادہ رو رہے ہیں، اور میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، پھر میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہوں۔ تو برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ اچھا خواب ہے۔ صحیح۔ آپ کہیں گے کہ ڈیتھ ہے تو اچھا کیسے ہے؟ جی یہ کیسے ہوگا؟ ڈیتھ جو ہے وہ قید سے نجات کی بھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کسی مصیبت میں، کسی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اسد بھائی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یوں ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ان دنوں بیمار ہیں، اور میرے چچا جان والد صاحب کے لیے قبر کھود رہے ہیں، اور پھر قبر کو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کے سائز کے مطابق نہیں ہے، پھر بنائیں گے۔ تو والد صاحب حیات ہیں، اور یہ خواب میرے چچا نے دیکھا ہے، اور والد صاحب ان دنوں میں ہاسپٹلائز ہیں۔ تو سر یہ ان کا خواب ہے، کیا فرمائیں؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو موت ہی واقع ہو۔ ٹھیک ہے۔ سر میں ہاسپٹل میں ہے، کوئی کریٹیکل سچویشن میں ہے، تو بعض اوقات دماغ میں ایک فطری طور پر کوئی خیال آ جاتا ہے، اور وہی خواب کی شکل میں بھی نظر آتا ہے۔ تو ہاسپٹل میں ظاہر ہے کہ آپ لوگ علاج کر رہے ہیں، البتہ کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ نعمان اتاری سرگودا سے اسد بھائی ہمارے ساتھ یہ میسیج کے ذریعے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب رات کو سوتے ہوئے کبھی کبھی اپنے آپ کو پرواز کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، اور اس میں بعض اوقات تو مجھے بہت پریشانی بھی ہوتی ہے، تو مہربانی فرمائیں مجھے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ سفر کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس طرح کا خواب دیکھے صحیح۔ تو وہ سفر پر جائے گا۔ تو اگر ان کا کسی سفر کرنے کا پہلے سے ارادہ تھا تو وہ ان کو جلد درپیش ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ عاقب مدنی قصور سے ہیں، کہتے ہیں خواب میں زردہ چاول دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی کو بہت پسند ہے اور وہ دیکھتا ہے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ اپنی پسندیدہ یا رغبت والی چیز کو اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر نارمل ہے، کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں ہے، تو میٹھے کا دیکھنا، چاہے وہ زردے کی شکل میں ہو یا مٹھائی یا کسی بھی شکل میں ہو، تو میٹھے کا دیکھنا اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جنرلی میٹھا ہو، ہاں وہ جی، کسی بھی اچھی خبر کی علامت، ٹھیک ہے، نعمت کسی ملنے کی علامت۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ مبارک خواب ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک پیکج شامل کرنے کا۔ ایک شخص نے استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب سے آ کر گفتگو کی ہے، خواب پوچھا ہے یا پریشانی جو ہے وہ شیئر کی ہے، کچھ راز و نیاز کی باتیں ملی جلی اس پیکج میں ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے، کون شخص ہے، کیا ہوا،
آئیے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید جو سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں انہیں پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں اسلام بھائی اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات بھی ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج سب سے پہلے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ جی تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام پوچھتے ہیں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مراتب علی۔ مراتب علی، جی، بڑا یونیک نام ہے، کس نے رکھا تھا؟ یہ والد صاحب نے رکھا تھا، ہمارے والد صاحب کے پیر و مرشد جو ہے نا ان کے صاحبزادے کا یہ نام تھا، اچھا، اس نسبت سے انہوں نے۔ پیر صاحب کے بیٹے کی نسبت سے جی، مراتب علی۔ کیا کرتے ہیں مراتب علی بھائی؟ میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں، دردیوں کا کام جو ہے، کپڑے کا کام کرتے ہیں، جی، سلائی کا۔ ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غالباً کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ سینے کا۔ چلیں جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خواب پوچھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ ماشاءاللہ یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملا اور آپ کے سامنے جو ہے بیٹھ کے خواب بیان کرنے کا۔ جزاک اللہ۔ تو خواب میرا یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنے مرحوم والد صاحب کو دیکھا ہے۔ اچھا، تقریباً 2 سال بعد یہ خواب دیکھی ہے میں نے ان کے انتقال کے بعد، صحیح۔ کہ خواب میں وہ میرے پاس میری طرف آ رہے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ گھٹنوں کے بل چل کے میرے پاس آ رہے ہیں، بولے نہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن ایسے ان کی شکل سے، ان کی صورت سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ طلب کر رہے ہیں، یعنی ایسی ان کے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی آپ سے۔ 2 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا؟ یہ خواب 2 سال بعد دیکھا، اب تو زیادہ عرصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں ہر قدم پر، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا ہو۔ آمین۔ مراتب علی بھائی دیکھیں، والد صاحب تھے، دنیا سے چلے گئے، ایک بندے کا تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، رشتہ ہے، اور وہ پھر خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے ایسے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو۔ والد تو ظاہر ہے کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو مردے کا، فوت شدہ کا کسی چیز کا طلب کرنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے۔ جی، تو وہ آپ کرتے ہوں گے، لیکن اس میں مزید اضافہ کیا جائے انشاءاللہ۔ دوسرا، اگر آپ نے والد صاحب کی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو وہ ادا کر دیں۔ جی، اس انشاءاللہ۔ بارے میں آپ نے سنا تو ہوگا، جی جی، سنا ہے فدیہ کے۔ نماز کے احکام جو کتاب ہے امیر اہل سنت کی، اس میں جو قضا نمازوں کا بیان جو ایک چیپٹر ہے، ایک رسالہ حصہ ہے، جی، تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو فوت شدہ کو ظاہر ہے کہ ہم کوئی فزیکل، کوئی مادی چیز تو نہیں دے پاتے، جی جی، اب اس کا اس طرح کا اظہار کرنا جیسے اس کو کسی چیز کی طلب ہے، جی، تو اب دعا کریں اور ایصال ثواب کریں۔ بالخصوص ہر جمعرات کو ہمیں ضرور ایصال ثواب کرنا چاہیے، انشاءاللہ۔ کیونکہ بعض روایتوں میں علماء نے بیان فرمایا کہ جمعرات کو روحیں گھروں کو آتی ہیں اور جنہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش خوش واپس جاتی ہیں، اور جن کے لیے کچھ ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ جو فوت شدہ ہے مغموم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ آسانی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ دوسرا خواب یہ پوچھنا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں، جی ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جی، خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کے گھر میں سیڑھیاں ہیں، تو اچھا، اس سیڑھیوں سے دلیا بہتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نیچے کی طرف جو ہے نا دلیا بہ رہا ہے۔ اچھا، اور یہ تعبیر پوچھنی تھی کہ اگر وہ دلیا کڑوا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے، اگر وہ دلیا میٹھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اگر وہ دلیا پھیکا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، لیکن وہ دلیا انہوں نے کھایا نہیں ہے،
تو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے آپ سے. کیا حالات کیسے ہیں گھر کے؟ حالات نارمل چل رہے ہیں. نارمل ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بے رب سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جی. سیڑھیوں سے دلیے کا بہنا، یہ تو کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی جا سکے. بعض اوقات مختلف دو خیالات ہوتے ہیں تو وہ مل کر کسی ایک خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. تو بس دوست کو کہیں کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے اور مطمئن رہیں. ٹھیک ہے حضور. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ملاقات جس میں خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہم شامل کیا کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک الفابیٹ کے ذریعے سے موسٹ سرچ جو کویسچن ہوتے ہیں اس وقت جو انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے لوگ زیادہ سرچ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے الفابیٹ کے حساب سے رکھا تھا. اور اسد بھائی، آج ہمارا جو الفابیٹ ہے وہ ہے ایچ. ایچ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے کیا سرچ کرتے ہیں، اور موسٹ 10 کویسچن ہے یہ. سب سے پہلے اسد بھائی انہوں نے جو ہمیں ٹرم میں دیا ہے وہ ہے جناب خواب میں ہاتھی دیکھنا. ایچ فور ہاتھی ان رومن. صحیح. چلیں جی، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ایچ سے ہاتھی بنا دیں یا ایچ سے کچھ بھی بنا دیں. جی. ہاتھی کا دیکھنا، اس کی 2-3 بیسک تعبیریں ہیں. کبھی اس کی تعبیر صاحب منصب بڑے شخص سے کی جاتی ہے، کبھی اس کی تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر جو ہے وہ جنگجو لڑنے والا اس سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. پھر اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے ہاتھی کو لے جاتا ہے، یا اس کا سر اس نے اپنے بغل میں لیا ہے، اس کو یعنی کہ فالو کر رہا ہے ہاتھی، تو اس شخص کے منصب میں، عزت میں اور طاقت میں اضافہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. صحیح. البتہ عورت کا ہاتھی پر سواری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. تو بعض تعبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت اور مرد کے فرق سے ان میں فرق ہوا کرتا ہے. صحیح. خواب میں حلوہ دیکھنا اچھا ہے، میٹھی چیز ہے. حلوہ دیکھیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں تو اچھی خبر پہنچنے، نعمت ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کام ہی حلوے کا ہے، وہ ہے ہی حلوائی، یا اس کو بہت زیادہ شوق ہے، اور اس رات جب وہ سویا تو حلوے کے خیالات میں سویا اور اس کو خواب میں نظر آیا. ٹھیک ہے. ایسی سچویشنل اگر کیفیت ہو تو اس کی پھر تعبیر نہیں ہوتی. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے روزمرہ کی جو خیالات ہیں اس کی وجہ سے یہ خواب نظر آیا. ٹھیک ہے جی. خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بہت ہی زبردست یہ خواب ہوتا ہے. سب سے پہلی تو یہ بات ہوتی ہے کہ جس نے خواب میں دیکھا تو اس کے لیے زندگی کی بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو نصیب ہو جائے. یہ وہ خواب ہے کہ جس کی تمنا بڑے بڑے اولیاء اور ہر عاشق رسول کیا کرتا ہے. تعبیر کی بات کریں تو عزت میں اضافہ ہونے، بیمار ہے تو شفا ملنے، اسی طرح کوئی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے چھٹکارا ملنے، اگر کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں وسعت ملنے کی علامت ہے. اور اگر ان دنوں کسی خاص مرض میں مبتلا تھا یا کسی خاص مشکل میں مبتلا تھا تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک اس کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا. تو مجموعی اعتبار سے بہت ہی اس کی زبردست تعبیریں ہیں. سبحان اللہ. خواب میں ہوائی جہاز دیکھنا روٹین کی چیز ہے، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تو خاص تعبیر نہیں. ٹھیک ہے. خواب میں ہاتھ ملانا کس سے ملایا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے اچھی علامت ہے دوستی ہونے کی، تعلقات کے بہتر ہونے کی، سلامتی کی یہ دلیل ہوتی ہے. تو اگر کسی دشمن سے ملایا ہے یا جس سے ناراضی تھی اس سے ملایا ہے تو یہ
اچھی فعال ہوگی کہ اللہ پاک کی رحمت سے دوریاں دور ہوں گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی جو خواب میں دیکھا ہے اگر اس کو حقیقت میں بھی عملی جامہ پہنا دیا جائے تو پھر تو انوائرمنٹ ہی تبدیل ہو جائے. کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم جتنی بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں جی اب ایسا نہیں ہے کہ خواب میں ایک چیز دیکھ لی اور اس میں کوئی اچھی خبر ہے تو اب اس کام کے لیے یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب میں اس کو ترک کیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ بندہ کوشش بھی کرے. ہاں خواب اس کے لیے ایک اچھی علامت ہے، ایک اچھی خبر ہے اور اللہ پاک کی جانب سے خاص توفیق ملنے کی علامت اور دلیل ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. خواب میں ہرن دیکھنا کیسا ہے؟ ہرن کی بڑی اچھی تعبیریں ہیں اور بنیادی طور پر نیک سیرت، اچھی عورت سے یہ دلیل ہے. اگر کسی کے نکاح کا ارادہ تھا تو وہ ایک کسی اچھی اور نیک خصلت عورت سے نکاح کرے گا. خواب میں ہوا میں اڑنا، ہوا میں اڑنے کی کیفیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے نارملی اگر صحیح طور پہ پرندے کی طرح اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو حالات کے بدلنے اور بعض صورتوں میں یہ سفر درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ لاسٹ کویسچن، خواب میں ہریالی دیکھنا. ہریالی دیکھنا بہت اچھا ہے. سبزہ زار باغ دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے دینی معاملات بہتر ہوں گے. تو اچھا خواب ہے، جو یہ دیکھے تو وہ نیکیوں پر کوشش بھی کرے، اللہ پاک کی خاص توفیق بھی اس کے شامل حال ہوگی. SMS کے ذریعے اسلامی بہن جو گجرانوالہ سے ہیں، ان کا سوال موصول ہوا ہے. یہ کہتی ہیں کہ سر خواب میں بار بار جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا گھر دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. بعض اوقات تو انسان گھر کی تمنا ہی کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو اچھی فعال ہے، بندہ کوشش بھی کرے. اور گھر کی ایک تعبیر جو ہے وہ سرپرست سے بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چھت ہے، گھر ہے تو پناہ گاہ ہے. تو اگر کسی مشکل میں ہے، کوئی سرپرستی چاہتا ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے آسانی اور چھٹکارا نصیب ہوگا. ٹھیک ہے. سر میری امی خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو امی جان کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اور یہ خواب ہر دوسرے دن آتا ہے. تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ویسے تو عمومی خواب ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں، کیونکہ جو صاحب اولاد ہے جی تو اس کا بچوں سے محبت کرنا ایک فطری عمل ہے. ٹھیک ہے، اور وہی چیز خواب میں نظر آتی ہے. تو عورت کو ظاہر ہے کہ بچوں سے محبت ہوتی ہے، مرد کو بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کا وقت زیادہ گزرتا ہے تو ایک عام روٹین کی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. امامہ عطاریہ یہ بھکھر سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ اسد بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. بہت مبارک ہے، امن کی علامت ہے. اگر کوئی خوف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے امن عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، کوئی رزق میں تنگی کا شکار ہے تو انشاءاللہ وسعت نصیب ہوگی. بیمار ہے تو شفا نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک سوال یوں ہے اسد بھائی کہ خواب میں اکثر خود کو اپنے میکے کی گلی یا میکے کے گھر کی چھت پر دیکھتی ہوں اور ہر ماہ میں 1-2 بار یہ خواب لازمی آتا ہے. پلیز جواب ضرور دیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی کا میکا دور ہو اور جانے کی تمنا ہو تو ظاہری طور پر نہ جا پاتی ہوں تو خواب میں نظر آتا ہے. ویسے ایک اچھی بات ہے، میکے سے عورت کو لگاؤ ہوتا ہے تو وہی چیز خواب میں نظر آ رہی ہے، روٹین کی چیز ہے. تعبیر نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے جی. ناظرین کچھ آپ کی آڈیو کالز بھی ہم تک پہنچ گئی، کافی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں اور میں یہ چاہوں گا اسد بھائی کہ ٹو دی پوائنٹ کر کے ہم زیادہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے اختتام کے تو ہم اس کو زیادہ شامل کر لیں. جی تو آڈیو کال دیجیے. کوٹا سے مدثر علی اتاری بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں چھوٹا بچہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اصل میں مبہم ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں تو اولاد ہے نہیں ہے، ڈیٹیلز معلوم ہوں تو جواب دیا جا سکے. جی مزید. میں نے بتانا تھا کہ خواب میں خواب آنا یہ کیسا ہے؟ خواب میں خواب آنا یہ بھی ایک خواب ہے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ خواب کبھی خواب میں پورا ہو جائے. اللہ اکبر. تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا جو کہ خواب میں دیکھا. جی مزید. میری مما نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت بڑا ٹماٹر ہے، اس کے اوپر پنک کلر کا پھول لگا ہوا ہے. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟
کچھ خاص نہیں ہے. عورتوں کا سبزی سے ظاہر ہے کہ بہت گہرا تعلق رہتا ہے, تو وہی چیز خواب میں نظر آ گئی ہے. ایک روٹین کی چیز ہے, کچھ خاص اس کی تعبیر نہیں. صحیح. مزید یہ خواب ایک تعبیر پتہ کرنی تھی. میری مسز سانپوں کو مار رہی ہے. اچھا ہے, دشمن پر نقصان پہنچانے والے پر غلبہ پانے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. مزید سے معلوم کرنا ہے کہ 2 دن سے لگاتار میں ایک بھونکتا کتا دیکھا جا رہا ہوں خواب میں. جی دیکھیے, یہ ایک برے شخص کی علامت ہوتی ہے جو کہ بدباطن ہے, اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں اور خواب دیکھنے والے کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں, کچھ صدقہ کریں اور اپنی حفاظت کے لیے تدبیر بھی کریں. جی مزید. سر سید رضوان الحسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, بہت ہی مبارک خواب ہے اور رزق میں وسعت ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. مزید پرندے دیکھے, کبوتر کے اس کا بچہ پکڑا ہوا ہے اور وہ جو کبوتر ہیں سارے اوپر آ کے بیٹھے ہیں اور وہ کلر جو ہے لال ہے, پیلا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے سر, میں ان کی ڈیٹیل معلوم نہیں. کبوتر کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہیں, بس عورت سے بھی تعبیر کی جاتی ہے, تو کوئی ڈیٹیلز ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. مزید میرا نام محمد عمران ضیاء قادری ہے. میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی فرش پہ بیٹھا ہوا ہوں اور لیکن میرے کو خانہ کعبہ کی زیارت نہیں ہوئی ہے, تو یہ میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. کوشش کرتے رہیں, نمازوں کی پابندی کریں اور دعا بھی کرتے رہیں, اللہ پاک ضرور کرم فرمائے. لاسٹ کویسچن دیجیے گا. خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ خواب کا سوال ہے. میری اہلیہ نے خواب دیکھا ہے تلی ہوئی مچھلی اور پانی میں تیرتی مچھلی دیکھی ہے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. ماشاء اللہ, اچھی تعبیریں ہیں, اور اگر ولادت کا سلسلہ ہے تو اللہ پاک بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا, اس کے یہ تعبیر کی جاتی ہے. اور اگر نارمل حالات ہیں, نارمل دن ہے, تو نعمت ملنے کی, اچھی خبر پہنچنے کی یہ دلیل ہوا کرتی. سبحان اللہ. ناظرین, یہ تھا پروگرام, اور ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھتے بالآخر اختتام کو پہنچ گیا, اور اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی حفاظت کیجئے, اور خصوصاً اپنی عبادات کی حفاظت کیجئے, اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ جس سے ہو سکے کہ وہ اپنی سستیاں جتنی بھی ہیں اس کو دور کر کے اپنی عبادات کے اندر جو ہے وہ کمی نہ لائے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بھی کوشش کیجئے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے, اور نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے, اور دوسروں کو پڑھنے کی بھی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے.